حاضرین سنی اجتماع، عزیز بچوں اور نوجوان ساتھیوں اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے مدوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، اولیاء امت کی جانثاروں، آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں میں جس انداز میں درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بھی درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، 1444 ہجری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جس میں ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان بنائے ہیں، اور ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ 4 حرمت والے مہینہ ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، محرم الحرام کے مہینے میں کیا واقعہ پیش آیا ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ آئیے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا
گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے۔ کیا مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ حسین جیسا، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ اور پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ پکار عباس اے سکینہ، میں پانی لاؤں گا خوب پینا۔ کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حسین جیسا شہید اعظم، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ قتل حسین مرگ یزید ہے، قتل حسین مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ستم کا تیر تھراتا ہے، لشکر کانپ جاتا ہے۔ ستم کا تیر تھراتا ہے، لشکر کانپ جاتا ہے۔ 72 لوگ سے لاکھوں کا لشکر کانپ جاتا ہے۔ یہ 72 لوگ تھے لیکن ان کے مقابلے میں 22,000 لشکر بھیجے گئے تھے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ ان کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ کسی عام کا خون نہیں ہے، محمد عربی کا خون ہے، حضرت علی کا خون ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور شعر کہتا ہے، شبیر نے عباس سے، شبیر نے کہا، شبیر نے عباس سے حملہ نہیں کرنا، کہا شبیر نے عباس سے حملہ نہیں کرنا۔ ارے یہ شبیر کا نام سن کر لشکر کانپ جاتا ہے، شبیر کا نام سن کر یہ لشکر کانپ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، واقعی کربلا میں جو منظر ہوا وہ آج تک ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے لیے ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے اصل ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اہل بیت سے کس قدر محبت کرتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور تھا کہ مال غنیمت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم کر رہے تھے، مال غنیمت بانٹ رہے تھے۔ تو تقسیم کرنے کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امام حسین کو زیادہ دیا اور اپنے بیٹے عبداللہ
حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ کو اس سے کم دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ ابا حضور، ہم دونوں برابر حصے دار ہیں، لیکن آپ نے ان کے حصے میں زیادہ دیا، مجھے کم دیا، آخر ایسا کیوں؟ تو سنیے صحابہ کرام کا عشق، اہل بیت سے وہ کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے بیٹے، تم امام حسین کی برابری کرتے ہو، امام حسین کی برابری کرتے ہو؟ اگر امام حسین کی برابری کرتے ہو تو لاؤ امام حسین کے نانا جیسا نانا، لاؤ امام حسین کے نانی جیسا نانی، لاؤ امام حسین کے ماموں جیسا ماموں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس انداز سے صحابہ کرام اہل بیت سے محبت کرتے تھے۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان چند کلماتوں سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے لیے ایمان کی دلیل ہے، ایمان ہے۔ اہل بیت سے محبت ہم سب کو کرنی چاہیے میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے۔ ہم اور آپ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور حضور سے محبت کرنا بھی چاہیے۔ کس طرح کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے؟ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیسی محبت؟ والدین سے زیادہ محبت، بیوی بچوں سے زیادہ محبت، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ۔ جب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم محبت نہ کریں اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو حضور کہہ رہے ہیں، الحسین منی انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اہل بیت سے محبت کریں اور اہل بیت کی محبت اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو ہے اپنے بچوں کو سکھاؤ، 3 چیزیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ آقا فرماتے ہیں، حب نبیکم واہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ حب نبیکم یعنی نبی کی محبت سکھاؤ اپنے بچوں کو۔ حب نبیکم، نبی کی محبت سکھاؤ، واہل بیتہ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن پاک کی صحیح تلاوت سکھاؤ۔ آج ہم اور آپ اولاد جب بڑا ہو جاتا ہے تو والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی ہمارے کہنے کے مطابق نہیں چلتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیارے دیوانوں، اگر آپ نے نبی کی محبت سکھایا ہوتا، اہل بیت کی محبت سکھایا ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت سکھایا ہوتا، تو وہ بچہ کبھی بھی آپ کا مخالف نہیں ہو سکتا، آپ کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو میں تمام والدین سے کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھائے، اہل بیت کی محبت سکھائے، اور قرآن پاک کا تلاوت سکھائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے کربلا کا واقعہ جو ہے مختصر انداز میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 55 سال کچھ مہینے ہوئے، وہ مدینے سے مکے آ جاتے ہیں۔ مدینے میں یزیدیوں نے آپ کو پریشان اتنا کیا کہ مدینہ چھوڑنا پڑا۔ اپنا نانا کا شہر مدینہ چھوڑنے میں کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ مدینہ چھوڑ کر جو ہی مکے پہنچتے ہیں تو مکہ پہنچنے کے بعد
کوفہ سے خطوط آنا شروع ہو جاتا ہے، خط آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پر بھی یزیدیوں کا غلبہ ہے، ہم یزیدیوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے، اے امام حسین، اے نبی کے نواسے، آپ یہاں آ جائے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس طریقے سے بہت سارے خطوط، بہت سارے خط آنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ وہاں کا حال پتہ کرو کہ وہاں کیا حال ہے، لوگوں کا کیا رائے ہے، کیا چاہتے ہیں، کیا یہ صحیح میں ہے، کیونکہ کوفہ والے جو ہے بے وفائی میں مشہور ہیں، کوفہ والے بے وفا ہیں۔ مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیے۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام بھی جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 2 یا 3 ذوالحجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، دنیا کے کونے کونے، دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے حدود حرم میں داخل ہو جاتے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ پہنچتے ہیں۔ اس عالم میں امام حسین علیہ السلام اس عشرے میں مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، مکے کو چھوڑ کر کوفہ جانے کی تیاری ہے۔ صحابہ کرام آپ کو منع کر رہے ہیں کہ حضور آپ وہاں نہ جائیں، آپ وہاں مت جائیں، کیونکہ کوفہ والے بے وفائی میں مشہور ہیں، اگر آپ وہاں جائیں گے تو وہاں کے لوگ پھول سے استقبال نہیں بلکہ تلوار سے استقبال کریں گے، آپ مت جائیں۔ کیونکہ خطوط پہ خطوط آ رہا تھا، اور امام حسین نے سوچا کہ یہ خط جو آ رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ آپ آئے اور آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کریں گے، ہم یزیدی نہیں چاہتے، ہم یزیدوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم اہل بیت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ وہ تو ہمیں بلا رہے ہیں، کل اگر بروز قیامت رب تبارک و تعالی ہم سے پوچھ لے کہ تجھے بلا رہا تھا دین اسلام کے خاطر، تو کیوں نہیں گیا؟ تو امام حسین وہاں پر جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، وہاں پر کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، آپ دین اسلام کو پھیلانے کے لیے گئے تھے، دین تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ جب آپ مکے سے روانہ ہوئے تو راستے میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی شروع کر دیے۔ مسلم بن عقیل جو ہے امام حسین کو وہاں سے خبر دی کہ حضور یہاں کا معاملہ بہت اچھا ہے، انہوں نے بہت چالاکی کی۔ جب مسلم بن عقیل پہنچے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونے لگے تاکہ امام حسین آ جائے، ان کی چالاکی، بیعت ہونے لگے۔ تو مسلم بن عقیل جب دیکھا کہ معاملہ بہت اچھا ہے، زبردست ہے، لوگ تو امام حسین کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو مسلم بن عقیل جو ہے خط لکھ دیا، وہاں سے قاصد جو ہے خط لے کے روانہ ہو گئے مکے کے لیے۔ امام حسین بھی ادھر نکل چکے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی شروع ہے آپ کے ساتھ، اور آپ یہی سوچ میں ہیں کہ امام حسین کو میں نے خطوط بھی لکھ دیا ہے، اب امام حسین تو یہاں پر آ ہی جائیں گے، اب کس طرح ان کو روکا جائے، اب روک بھی نہیں سکتے۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ انہوں نے ایسی بے وفائی کی کہ ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، امامت کی مصلی پہ آپ کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پیچھے مقتدی ہیں، جب آپ سلام پھیرے تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح بے عزتی کرنا شروع کی، کوئی ایک بھی نہیں، کوفہ کی مسجد اور مسلم بن عقیل امام کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ جو بھی گئے تھے سب کو شہید کر دیا۔ راستے میں معلوم ہوا، امام حسین تک بات پہنچی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی شروع ہے اور ان کا قتل ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں سے 2 رائے بننا شروع ہو گئے، جو یہ 72 تھے ان میں سے کچھ کہے کہ آپ جا کر کوئی فائدہ نہیں، اب یہاں سے واپس چلے جائیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ جب سفر کا ارادہ کر لیا ہے، نکل گئے ہیں، تو اب وہاں پر جانا ہے، دین کی تبلیغ کی غرض سے ہم جائیں گے، ہم وہاں پر جائے کہ خطبہ دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے۔ اس غرض سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہم لوگ کا ہے
درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو بتا یہ رہا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے۔ اب کوفہ پہنچنے کے بعد جو حالات وہاں دیکھے کہ لوگ تو پورا الٹ ہے، جیسا کہہ رہے تھے ویسا نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، لیکن یہاں پر بیعت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ ہمارے ہاتھوں پر، یزید کے ہاتھوں پر آپ بیعت کریں، آپ کو یہ دی جائے گی، وہ دی جائے گی، آپ کو پورے علاقے کی آپ کو سلطنت دی جائے گی، یعنی بہت سارے چیزوں کا آپ سے کہا گیا۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر تو دینا گوارا کیا، اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کیا یزید پلید کے ہاتھ میں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر پہلا خطبہ دیا کہ اے لوگوں، اگر یہاں پر میرے آنے سے تمہیں کوئی تکلیف ہے تو میں یہاں پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں یہاں پر تو دین تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ اگر یہاں آنا تمہیں گوارا نہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ آپ جانتے نہیں میں کون ہوں، میرے نانا کون ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے خطبہ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جسے سونگھا کرتے تھے وہ حسین ہوں، اس طریقے سے انہوں نے خطبہ دی۔ لیکن آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ ہمیں سب معلوم ہے، آپ جنگ کے میدان میں آ جائے اور آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جہاں پر اس طریقے سے خطبہ دی جائے کہ میرے نانا کون ہے، میری نانی کون ہے، میں کون ہوں، اور وہاں پر اگر ذرا سی بھی اگر ایمان ہوتی تو تلوار کو گراتے اور امام حسین کے قدموں میں آ جاتے۔ لیکن وہ تو یزید پلید تھے، انہوں نے الٹا جواب دیا کہ یہ سب معلوم ہے، آپ جنگ کے لیے آ جائے۔ اب ایک کے بعد دیگر جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور ایک کے بعد دیگر ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، داستان بہت طویل ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ کربلا کا جو واقعہ ہے یہ قیامت تک کوئی بھی مکمل بیان نہیں کر سکتا، ایسا یہ واقعہ ہوا ہے کربلا کا، اب یہ واقعہ پیش نہیں آنے والا ہے۔ تو ایک کے بعد دیگر ایک جو ہے شہید ہو گئے۔ اب آخر میں امام حسین کی باری آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بار پھر امام حسین لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اب تو مان جاؤ، اب تو ہم نے سب کی قربانی دے دی، علی اکبر کا آپ نے جوانی لے لیا، علی اصغر کا خون لے لیا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ لیکن وہ ظالم یزید کہاں ماننے والے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں اور تیار ہونے کے بعد جنگ کے میدان میں اترتے ہیں اور بڑے بڑے یزیدیوں کو قتل کرتے ہیں، بڑے بڑے یزیدیوں کو جہنم رسید کر کے آخر میں امام حسین کے اوپر ظالموں نے اس قدر تیروں سے وار کیا، تلوار سے وار کیا کہ امام حسین زمین پر آ جاتے ہیں۔ اور امام حسین یزیدیوں سے کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، مجھے نماز پڑھ لینے دیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لہٰذا امام حسین جو ہے تیمم کر کے نماز کے لیے جو ہی سجدے میں جاتے ہیں تو امام حسین کو اس یزید پلید نے جو ہے موقع غنیمت دیکھ کر آپ کو سجدے میں ہی سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک نکتے کی بات آپ یاد رکھیں کہ آج یہ دین ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ آج ہم اس دین کو نماز کے ذریعے سے برباد کر رہے ہیں، نماز چھوڑ کر دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ الصلاۃ عماد الدین
فمن ترکها فقد هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو مسمار کیا، برباد کیا۔ ہم نماز کے ذریعے سے دین کو برباد کر رہے ہیں، داڑھی منڈا کر کے ہم دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے، چغلی کر کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں، دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تیروں کا زخم ہے جسم پر اور تلواروں کے سائے میں امام حسین نے اس عالم میں سجدہ کر کے ہمیں بتا دیا کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز کبھی مت چھوڑنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ دین کو آسان سمجھ لیا ہے، آج ہمیں اس دین کی کوئی قدر نہیں۔ امام حسین نے اپنے سارے خاندان والوں کو اس دین کے لیے کٹایا تھا، ایسے ہی نہیں، اس دین کے لیے قربان کیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخر میں یہی کہوں گا کہ آپ اہل بیت کی محبت کو اپنے دل میں بیٹھائیں۔ جو 3 باتیں میں نے کہا وہ پھر سے اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب نبیکم و اہل بیتہ و تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور تلاوت قرآن سکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔